بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان جس کا باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے ہم نے شارٹ کویسچن بھی کر لیے تھے، لانگ نمبر 1 اور لانگ نمبر 2 بھی کر لیا تھا۔ آج اس کا ہم تفصیلی سوال نمبر 3 کریں گے، جس کا تفصیلی سوال نمبر 3 ہے: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب بک کے اندر صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی ہیڈنگ دیں گے نظریہ سے مراد۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ ہے علامہ محمد اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، جگایا کہ پہل آپ بھی ہندو و مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد خطبہ الہ آباد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ لبے لباب یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ برصغیر چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے، جن میں ایک ہندو تھی اور ایک مسلمان تھی، اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن، یعنی کہ تفصیلی سوال نمبر 3۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔